السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات، سامعین و ناظرین، میرے لیے یہ بہت ہی فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ آج مجھے مولود کعبہ، مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان اقدس میں کچھ لب کشائی کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ماسٹر محمد اسلم صابری اور سبھی دارالعلوم کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار کمالات کے مالک ہیں۔ دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ مولود کعبہ ہیں، آپ کی پیدائش ہی کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے وقت آسمان سے یہ ندا آئی کہ اے مریم، آپ مسجد اقصیٰ سے، مسجد اقصیٰ جیسے بابرکت گھر سے آپ باہر تشریف لے جائیں۔ لیکن حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، اللہ کے گھر کے اندر ہوئی۔ اور یہ تصور ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہونا یہ آپ کے لیے باعث فخر اور باعث شرف کی بات ہے، بلکہ کعبہ جو ہے آپ کی ولادت کی وجہ سے فیض یاب ہوا، شرف یاب ہوا۔ اب رہی بات یہ کہ جب کعبہ کے اندر آپ کی ولادت کی وجہ سے آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے تو آخر اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا راز آخر تھا کیا کہ آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی؟ اس کی حکمت ہمارے صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کو لوگوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ لوگوں کو یہ میسج دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا کہ اگر تمہیں علی کو اگر حاصل کرنا ہے، علی کو لینا ہے تو اللہ کے گھر سے لو، اور اگر تمہیں اللہ کو لینا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل اگر تمہیں کرنا ہے تو علی کے گھر میں آؤ، علی کے در میں آؤ، علی کی چوکھٹ میں آؤ، علی سے اپنا رشتہ جوڑو، علی سے اپنا تعلق جوڑو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ حدیث پاک جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر معتبر اور مستند کتابوں میں وہ حدیث پاک موجود ہے کہ خیبر کے موقع پر، خیبر جو ہے جو 3 دنوں سے فتح ہو نہیں پا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ میں کل یہ جھنڈا، اسلام کا پرچم، اسلام کا علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ جل شانہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور یہ علم غیب مصطفیٰ تھا، علم غیب رسول تھا کہ جو خیبر 3 دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی یہ فرما دی کہ وہ خیبر کل فتح ہو جائے گا، وہ خیبر کل فتح ہوگا، پرسوں نہیں ہوگا۔ یہ علم غیب رسول تھا۔ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا، اسلام کا پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علی یدہ، جس کے ہاتھ میں اللہ جل وعلا خیبر کو فتح فرمائے گا۔ اور یحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا،
وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ و رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ حدیث پاک کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا جز ہے، جو یہاں پر دوسرا یہ ٹکڑا ہے، اس کے اندر جو معنویت ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے، اس پر دھیان دینے کی بات ہے، اس پر توجہ دینے کی بات ہے۔ اور دوسرا وہ حصہ ہے کیا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو صرف اللہ اور رسول کا محب نہیں ہوگا، وہ شخص جو ہے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ وہ اللہ اور رسول کا خالی محب نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ سارے ہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے، کرنے والے تھے، اور بے شمار لوگ ہیں، آج تک بے شمار لوگ ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے والوں کی جو ہے وہ تعداد بے شمار ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور صحابہ تو ہر درجہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے۔ اللہ و رسول کی محبت کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنا مال، گھر بار، رشتے ناتے دار سب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اللہ و رسول کی محبت میں ہر درجہ بالکل فنا تھے۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت اگر کرنے والے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ وہ تو صحیح معنی میں اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے وہی تھے۔ سارے ہی صحابہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ ان کے لیے زیادہ اعزاز کی بات نہیں تھی، لیکن جو حدیث شریف کا جو دوسرا حصہ ہے، حدیث پاک کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو معنویت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کے لیے سب سے زیادہ جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایسا شخص ہوگا جسے محبوبیت کا درجہ حاصل ہوگا، اللہ اور رسول کا وہ محبوب ہوگا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ سارے ہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوری رات جو ہے جگ کر گزاری، کروٹیں بدل بدل کر انہوں نے پوری رات گزار دی۔ سارے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی رسول اس رات کو سوئے نہیں، جگتے رہے، آپس میں یہ باتیں کرتے رہے، سرگوشیاں کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ وہ کون شخص ہوگا، کون خوش نصیب شخص ہوگا جو اللہ و رسول کا محبوب ہوگا، جو اللہ و رسول کا محبوب ہوگا، وہ کون خوش نصیب شخص ہوگا۔ حالانکہ کل جو ہے وہ جنگ کا دن تھا، لہٰذا آج آرام یہاں پر کرنے کا وقت تھا، کیونکہ کل محنت کا وقت تھا، محنت کا دن تھا، مشقت کا دن تھا، جنگ کا دن تھا، تھکاوٹ کا دن تھا، تو آج انہیں آرام کیا پر کرنا تھا۔ لیکن سارے صحابہ نے پوری رات جو ہے کروٹیں بدل بدل کر گزار دی، آپس میں یہ سرگوشیاں کرتے رہے کہ کون شخص ہوگا وہ خوش نصیب جو اللہ و رسول کا محبوب ہوگا اور فاتح خیبر بھی ہوگا۔ لیکن فاتح خیبر سے زیادہ جو ہے جو اس کے لیے فخر کی بات ہوگی، اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ و رسول کا محبوب ہوگا، اللہ و رسول کا محبوب ہوگا۔ اور جب صبح ہوئی تو حدیث پاک اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو محبوب تھے اللہ و رسول کے، وہ کون تھے؟ حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی ہی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہے اللہ و رسول کے محب بھی ہیں، اللہ و رسول کے محبوب بھی ہیں، آپ کو محبوبیت کا درجہ حاصل ہے، اور فاتح خیبر بھی آپ ہیں، جو خیبر 3 دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرہب کا جو ہے وہ پائے تخت تھا، اسے آپ نے منٹوں میں فتح فرما دیا۔ مولا تعالی ہمیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔